بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین، آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان پر اس 2025 میں خاص کر بہت زیادہ آفتیں آ رہی ہیں۔ ناظرین، بعض لوگ آزمائش میں اور آفت یا عذاب میں جو ہے وہ کچھ فرق نہیں رکھتے، جبکہ بہت فرق ہے۔ آزمائش اللہ کے نیک بندوں پر آتی ہے، اور آزمائش کے علاوہ جو عذاب آتا ہے وہ اللہ کے گناہ گار بندوں پر آتا ہے تاکہ لوگ سدھر جائیں۔ ناظرین، قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے ٹھیک فرما دیا، اور اس آیت کا اس کے علاوہ کوئی اور ترجمہ بھی نہیں نکلتا۔ بعض لوگ معنی میں دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم قیامت کے عذاب کے علاوہ، یعنی قیامت کے بڑا جو حادثہ ہونا ہے اس سے پہلے بھی چھوٹے چھوٹے عذاب جو ہیں وہ لوگوں پر لاتے رہیں گے۔ اور کس لیے لاتے رہیں گے؟ تاکہ وہ سنبھل جائیں، سدھر جائیں اور اللہ رب العزت کو یاد کرنا شروع کر دیں۔ تو ناظرین، بڑے آسان لفظوں میں میرے رب نے فرمایا ہے، لیکن ناظرین ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں پلیٹ ہل گئی تو زلزلہ آ گیا، زیادہ بارش ہوتی ہے زیادہ پانی آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ بارش کیوں اتنی زیادہ ہوئی؟ جی، پچھلی قوموں پہ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ان کو، یعنی نوح کی قوم کے اوپر اتنی بارش ہوئی کہ وہ سب ڈبو دیے گئے، وہ تو عذاب تھا۔ اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ بارش ہوئی ہے تو پانی آیا، ورنہ تو کوئی ایسی بات نہیں۔ ناظرین، باتیں بہت ساری ایسی ہیں، لیکن ہم ان کے اوپر سمجھنا نہیں چاہتے اور غور نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اگر ہم نے غور کر لیا تو ہمیں اپنی زندگی بدلنی پڑ جائے گی، اور اپنی زندگی ہم لوگ بدلنا نہیں چاہتے۔ ایک سیدھی بات ہے ناظرین، دیکھیے، جب انسان سکول میں ہوتا ہے تو سکولز کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں جس کی بچہ پابندی کرتا ہے، اور گھر میں آ جاتا ہے تو گھر کے بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، جو کہ پڑھے لکھے لوگ ہمیشہ کچھ نہ کچھ رولز بنا کر رکھتے ہیں بچوں کے لیے، کہاں جانا ہے، کس وقت جانا ہے، کدھر جانا ہے۔ جیسے کہ فار ایگزامپل اسلام آنکھوں کے زنا کی اجازت نہیں دیتا۔ اس آنکھوں کی زنا کی اجازت نہیں ہے، اب کیا کریں گے لوگ؟ اب یہ ٹک ٹاک کیسے دیکھیں گے؟ یہ تو اسی میں تو یہ فن دیکھتے ہیں، اسی میں تو دیکھتے ہیں کہ گھر کی عورتیں کس طریقے سے جو ہے وہ فحش لباس پہن کر آ رہی ہیں اور وہ اپنی آنکھوں کے ذریعے اس کا زنا کر رہی ہیں۔ اب تو یہ مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے تو اس کو بھی منع فرمایا ہے۔ پہلی نگاہ آپ کی پڑ گئی، لیکن اگر آپ نے اس کو لمبا دیکھ لیا تو آپ گناہ گار ہیں۔ ناظرین، اگر آپ پاکستانی قوم کی بات کریں تو پاکستانی قوم اس وقت، میں سوشل میڈیا کا بندہ ہوں، میں آپ کو ایک راز کی بات بتانے جا رہا ہوں جو آپ کو کوئی بھی یوٹیوبر، ٹک ٹاکر، جو بھی جہاں بھی ہے وہ نہیں بتائے گا، لیکن میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس لیے کہ اس میں میرا نقصان ہے، جس کا بھی نقصان ہے، لیکن فیکٹ لانا ضروری ہے۔ ناظرین، اگر پاکستان کی آبادی اس وقت 25 کروڑ ہے تو روزانہ رات کو کم از کم 18 سے 20 کروڑ عوام جو ہے وہ رات کو کیا عمل کر کے سوتی ہے؟ جی ناظرین، 2 گھنٹے ٹک ٹاک دیکھ کر، جس میں فن، ڈانس، میوزک، فحش کلام، ڈبل میننگ باتوں کی ویڈیوز۔ کیا وجہ ہے کہ اچانک سے کوئی اگر ڈبل میننگ کی بات کرتا ہے تو راتوں رات اس کے ملین سبسکرائبر آ جاتے ہیں، ملین ویوز آ جاتے ہیں۔ 1 ملین کا مطلب 10 لاکھ ہے، 10 لاکھ بندے اس کو پسند کر رہے ہیں، تو کتنی میجورٹی ہے؟ جس نے گندی زبان استعمال کی وہ ایک دم فیمس ہو جاتا ہے۔ ناظرین، پاکستان میں 60 to 70% اس وقت یوتھ ہے۔ یوتھ کو فن چاہیے۔ اب میرے جیسا بندہ یقین کریں کہ ٹک ٹاک جیسے پلیٹ فارم پہ مسجد نبوی کی بات کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہے، اور میں ثم الحمدللہ ٹک ٹاک پہ ناکام ہوں۔ یہ میرے رب کا احسان ہے، لیکن میری موجودگی وہاں پر ہے۔ ایٹ لیسٹ جہاں پر لاکھوں بندے، کہ کوئی اپنا جسم دکھا رہا ہے، کوئی اپنی فحش کلام دکھا رہا ہے، کوئی اپنا کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، لیکن ایک بندہ ایسا بھی ہے کہ اچانک سے اس کی ویڈیو سامنے آ جاتی ہے اور وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، میرے نبی کی مسجد نبی دیکھ لو، میرے رسول اللہ کی مسجد دیکھ لو۔ تو ناظرین، ایک دن میں انیلسس کر رہا تھا، میں نے سوچا کہ انیلسس کروں پاکستان کی عوام کی ایکٹیویٹی کیا ہے۔ جب میں نے انیلسس کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک ڈرامہ ایک چینل پر نشر ہوتا ہے رات کو 8 بجے، اور رات کے 12 بجے تک اس پہ
4 سے 5 ملین ویوز آ چکے ہو، یعنی کہ 5 ملین سے مراد ہے کہ 50 لاکھ یعنی آدھے کروڑ۔ اور ڈرامے عورتیں ہی زیادہ دیکھتی ہیں، 99% عورتیں ہی دیکھتی ہیں، مرد ڈرامے کم دیکھتے ہیں، یعنی کہ 50 لاکھ عورتوں نے وہ ڈرامہ دیکھا۔ ایک یوٹیوبر ہے، وہ گندی زبان استعمال کرتا ہے، روزانہ کا ویلاگ لگاتا ہے اور اس کے 3 سے 4 ملین ویوز ڈیلی کے آ رہے ہیں، یعنی کہ 40 لاکھ بندہ روز اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ تو 90 لاکھ ہو گیا نا۔ ایک اور یوٹیوبر ہے، وہ بھی جناب جی اپنے باپ ماں اور بیوی کے ساتھ سب کچھ جو ہے وہ ویلاگ بنا کے لگاتا ہے، 4 ملین 5 ملین اس کے ڈیلی کے ویو آ رہے ہیں، 50 لاکھ وہ ہو گئے۔ اور اس کے علاوہ ہزاروں ایسے خواتین بھی ہیں جو کہ ویڈیو بناتی ہیں پینٹیں شرٹیں پہن کے، اور وہ لوگ جو ہے انٹرٹین کر رہے ہیں۔ یعنی کہ اس سے اندازہ لگائیں، جب ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ہم یہ سب کچھ دیکھنا پسند کر رہے ہیں، تو کیا میرا رب نہیں ہمیں دیکھ رہا کہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہمارے صبح شام کیسے ہو رہے ہیں؟ صبح شام کیسے ہوا کرتے تھے؟ آج سے 30 سال پہلے کی بات ہے یا 25 سال پہلے کی، کہ جو بزرگ خواتین ہمارے گھر کی ہوتی تھی، مائیں، بڑی بہنیں وغیرہ وغیرہ، وہ روزانہ صبح اٹھ کے ان کو پتہ ہوتا تھا کہ سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے، سورہ یاسین کی، یا قرآن کریم کے کسی 1-2 رکوع کی تلاوت کرنی ہے، اور یہ کام کرنے کے بعد وہ ناشتہ بھی بناتی تھی اور گھر کے کام بھی شروع کرتی تھی۔ آج صبح اٹھتے ہی موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے اور پہلے ہی ریلیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ نہیں شروعات کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ دوستوں، یاروں نے، سہیلیوں نے، کسی نے کیا کیا میسیج بھیجے ہوئے ہیں اور آج کس کی نئی ریل ہے۔ ناظرین، یہ ہے نا ہمارے ایکٹیویٹیز، کیا اللہ رب العزت اس میں ہمیں چھوٹ دے گا؟ چلیے، اب زندگی میں یہی تو وجہ ہے کہ برکتیں بالکل اڑ گئی، سب ختم ہوگی، اور اللہ رب العزت جو یہ زلزلے لے کے آ رہا ہے، جو یہ سیلاب لے کے آیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ڈوبے ہیں، جو مرے ہیں، وہ گناہ گار تھے۔ یہ اللہ رب العزت کی نشانیاں ہوتی ہیں تاکہ جو مر گئے ہیں وہ معاملہ اللہ کی طرف، وہ ان کو معاف کرے، یا جو بھی ان کو شہید کرے، یا جو بھی درجہ دینا چاہیے، یہ میرے رب کا معاملہ ہے۔ جو بچ گئے ہیں ان کے لیے کہ استغفار کرو، تمہارے پاس موقع بہت تھوڑا رہ گیا ہے۔ جی ناظرین، یہ ڈیلی کی بیسس پہ 10 سے 20 زلزلے آ رہے ہیں، کوئی ہندو کش کے پہاڑوں میں، ہماچل پردیش میں، جموں کشمیر میں، اور اب تو جو پنجاب کی سیدھی جی ٹی روڈ کی پٹی ہے اس پہ بھی زلزلے آنا شروع ہو گئے ہیں، ادھر بلوچستان کی پٹی بھی ایکٹیو ہو چکی ہے، سندھ کی طرف بھی۔ تو معاملہ کہاں جا رہا ہے؟ معاملہ اخیر کی طرف جا رہا ہے، اور ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ شیطانیے کی طرف چلتے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں کوئی رولز اور ریگولیشن نہیں چاہیے۔ اگر ہم قرآن پاک سننا شروع کر دیں گے تو ہمیں تو پتہ چل جائے گا رولز ریگولیشن۔ اور مولانا حضرات ہیں، وہ بھی جناب جو اپنے اذکار میں جو چیزیں بتا رہے ہیں اپنے بیانات میں، وہ جو ہے وہ ڈرانے والی کم ہیں، اور بس باقی جو ہے وہ کہانیاں زیادہ ہوتی ہیں، وہ بھی اچھی بات ہے۔ لیکن ناظرین، انہوں نے ڈرانا چھوڑ دیا ہے کہ ہمیں لوگ دیکھنا چھوڑ دیں گے۔ یہ ڈرانے والی بات جب ختم ہو گئی تو باقی تو بس جنت ہی جنت رہ گئی۔ تو ناظرین، کیا دوزخ اللہ رب العزت نے بند کر دی ہے کہ ہمارے علماء نے صرف جنت کے بتانا شروع کر دی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا نا۔ اب میں نے آپ کو یہ راز کی جو میں آپ کو بات بتانے لگا تھا، وہ راز کی بات یہ ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ہے اسلام کے، اگر میں کسی تھم نیل میں یہ لکھ دیتا ہوں نا کہ میرے اللہ نے یہ بات فرمایا اور بہت ضروری ہے یہ جان لو، 300 400، جبکہ ایک پہ 3,15,000 سبسکرائبر ہیں، ایک پہ 2 لاکھ شاید 60-70 ہزار یا کتنی ہیں، اس کے آگے پیچھے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی بات میں بتانے جا رہا ہوں اس میں لوگوں کو انٹرسٹ نہیں ہے۔ اب میں جب یہ بتا دیتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن پاک کو روز پڑھا کرو، کوئی ویو نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا اور یہ جان لو، کوئی ویو نہیں ہے۔ اب میں یہ بتا دوں، جب میں یہ تھمبنیل لگاتا ہوں کہ یہ قرآن کی آیت پڑھنے سے آپ کو یہ ملے گا، رزق ملے گا، دولت ملے گی، یہ ملے گا، کام مل جائے گا، دشمن فنا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وظائف ہوتی ہیں نا اس قسم کے وظائف، تو اللہ نے بنائے ہوئے ہیں ہر چیز سے بچنے کے لیے، حسبنا اللہ نعم الوکیل ہے یا آیت کریمہ ہے یا باقی جو بھی اذکار ہیں، یہ تو وظائف ہے نا، لیکن اس پہ ہزاروں یا لاکھوں ویو بھی آ سکتے ہیں۔ کیا وجہ ہے ناظرین؟ قرآن کریم، جب میں یہ کہتا ہوں کہ روزانہ قرآن کریم پڑھ لو، آپ کو وظیفہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس پہ کوئی ویو نہیں، جبکہ ایک آیت بتا دو، یہ ہے کہاں؟ معاملہ خراب کہاں ہے؟ یعنی کہ ہم لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ
سما نعوذ باللہ کہ ہمیں قرآن پڑھنے سے شاید نہیں فائدہ ہوگا، یہ سمجھنا شروع کر دیا ہے، استغفر اللہ العظیم، اگر یہ سمجھنا شروع کر دیا ہے تو جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کا ٹریلر ہے۔ آگے کے لیے بھی آپ تیار ہو جائیں، کیونکہ معاملہ بہت گھمبیر ہو رہا ہے، جس کے آثار نظر بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ تیری توفیق سے ہی ہم نے سمجھنا ہے، تو ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ہم ہدایت حاصل کر لیں اور ہم انسان کو انسان سمجھنا شروع کر دیں۔ 30 روپے کے لیے 2 جانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اور بچیوں کی عزتوں پہ حملے ہو رہے ہیں، چھوٹی بچیوں کی۔ مدرسے محفوظ نہیں، مساجد محفوظ نہیں، کوئی جگہ محفوظ نہیں رہی ہے، یہ اللہ کے گھر ہیں۔ تو ناظرین اب یہی ساری حقیقت ہے، تو کہاں جائیں ہم اور کریں کیا؟ کون ہمیں سمجھائے یا کیسے ہم سمجھیں؟ یہ ایک ٹاپک ہے جس پہ بات ہونی چاہیے، کیونکہ ناظرین اللہ سے بچ کے ہم کہیں نہیں جا سکتے۔ اللہ رب العزت کی حکومت آیت الکرسی میں آپ کو معلوم ہے کہ اس کائنات پر محیط ہے، چھایا ہوا ہے، اور وہ اس کائنات کا تو ہمیں پتہ ہے، باقی اور پتہ نہیں کتنی کائناتیں ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرما دیا سورہ رحمان میں کہ تم کوشش بھی کر کے دیکھ لو، تم نہیں نکل سکتے یہاں سے۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ لوٹ آئیے اسلام کی طرف۔ میں الصمد میڈیا پہ لوگوں کو پرانا مدینہ منورہ دکھاتے رہتا ہوں، پرانی جگہیں دکھاتے رہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بتاتا رہتا ہوں۔ مقصد کیا کہ یہ چیزیں ہمارے لیے پرانی ہونے والی نہیں ہیں، نہ احادیث مبارک، نہ قرآن کریم، نہ ہمارے انبیاء کرام کے قصے، نہ باتیں، نہ آیات، نہ احادیث مبارک۔ تو یہ چیزیں ہم نے پرانی نہیں ہونے دینی، روزانہ کی بنیاد پر ہمیں ریفریش کرنا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ ہم ایسا تقوی اختیار کر دیں کہ ہم جھوٹ بولنا بھی چھوڑ دیں۔ جس دن ہم نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، اس دن ہمارے سارے معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ سب سے بڑی بیماری جھوٹ بولنا ہے، جس کو ہم نے اب گناہ ہی سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ان معاملات پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔